بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 10 مئی سن 1903۔ صبح کی سیر۔ حضرت اقدس نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جیسے ایک طرف بغض و حسد کرنے والے ہمارے دشمن موجود ہیں، ویسے ہی ان کے بالمقابل وہ لوگ بھی ہیں جو کہ اسی تحریک سے راہ راست کی طرف آ جاتے ہیں۔ معمور کا زمانہ بھی ایک قیامت ہے۔ جیسے لوگ جزا کے دن دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، سورہ شورى آیت 8، ایسے ہی معمور کی بعثت کے وقت بھی دو فریق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آل عمران آیت 56۔ جیسے تقریباً 700 برس پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا اور مسیح علیہ السلام کے وقت پورا ہوا، ویسے ہی آپ کے 1300 برس بعد 14ویں صدی میں ہمارے زمانے میں پورا ہوا ہے۔ سوال ہوا کہ ابلیس ملائکہ سے تھا یا کون؟ اس کے جواب میں حضور انور نے فرمایا، اہل عرب اس قسم کے استثناء کرتے ہیں۔ صرف و نحو میں بھی اگر دیکھا جاوے تو ایسے استثناء بکثرت ہوا کرتے ہیں اور ایسے نظیریں موجود ہیں۔ جیسے کہا جاوے کہ میرے پاس ساری قوم آئی مگر گدھا، اس سے یہ سمجھنا کہ ساری کی ساری قوم جن سے ہمار میں سے تھی غلط ہے۔ کان من الجن کے بھی یہی معنی ہوئے کہ وہ فقط ابلیس ہی قوم جن میں سے تھا، ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ ملائک ایک الگ پاک جنس ہے اور شیطان الگ۔ ملائکہ اور ابلیس کا راز ایسا مخفی در مخفی ہے کہ بجز آمنا و صدقنا کے انسان کو چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اقتدار اور توفیق دی، مگر وسوسہ اندازی میں وہ محرک ہے۔ جیسے ملائکہ پاک تحریکات کے محرک ہیں، ویسے ہی شیطان ناپاک جذبات کا محرک ہے۔ ملائکہ کی منشا ہے کہ انسان پاکیزہ ہو، مطہر ہو اور اس کے اخلاق عمدہ ہوں، اور اس کے بالمقابل شیطان چاہتا ہے کہ انسان گندا اور ناپاک ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ قانون الہی ملائکہ و ابلیس کی تحریکات کا دوست بدوست چلتا ہے، لیکن آخر کار ارادہ الہی غالب آ جاتا ہے۔ گویا پس پردہ ایک جنگ ہے جو خود بخود جاری رہ کر آخر قادر و مقتدر حق کا غلبہ ہو جاتا ہے اور باطل کی شکست۔ فرمایا 4 چیزیں ہیں جن کے کنہ دراز کو معلوم کرنا انسان کی طاقت سے بالا تر ہے۔ اول اللہ جل شانہ، دوم روح، سوم ملائکہ، چہارم ابلیس۔ جو شخص ان 4 میں سے خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے اور اس کی صفات الوہیت پر ایمان رکھتا ہے، ضرور ہے کہ وہ ہر سہ اشیاء، روح و ملائک و ابلیس پر ایمان لائے۔ مثلا روح جیسے انسان کے اندر داخل ہوتی معلوم نہیں ہوتی، ویسے ہی اس میں سے خارج ہوتی بھی معلوم نہیں ہوتی۔ انسان کو ہر حال میں رضائے الہی پر چلنا چاہیے اور کارخانہ الہی میں دخل در معقولات نہیں دینا چاہیے۔ تقوی اور طہارت، اطاعت و وفا میں ترقی کرنی چاہیے، اور یہ سب باتیں تب ممکن ہیں جب انسان کامل ایمان اور یقین سے ثابت قدم رہے اور صدق و اخلاص اپنے مولا کریم سے دکھلائے، اور وہ باتیں جو علم الہی میں مخفی ہیں اس کے کنہ کے معلوم کرنے میں بے سود کوشش نہ کرے۔ مثلا حلیلہ قبض کو دور کرتی ہے اور سنبل فار ہلاک کرتا ہے۔ اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ بے فائدہ اس دھات میں بھاگا پھرے کہ کون سی شے ہے جو یہ اثر کرتی ہے؟ طبیب کا کام ہے کہ ان کے خواص کو معلوم کرے، اور یہ سوال کہ کیوں یہ خواص پیدا ہو گئے حوالہ بخدا کرے۔ جو شخص ہر ایک چیز کے خواص و ماہیت دریافت کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ نادانی سے کارخانہ ربی اور اس کے منشا سے بالکل ناواقف اور نابلد ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شیطان و ملائکہ دکھلاؤ تو کہنا چاہیے کہ تمہارے اندر یہ خواص کہ بیٹھے بٹھائے آنن فارن بدی کی طرف متوجہ ہو جانا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ذات سے بھی منکر ہو جانا، اور کبھی نیکی میں ترقی کرنا اور انتہا درجے کی انکساری و فروتنی و عز و نیاز میں گر جانا، یہ اندرونی کشیں جو تمہارے اندر موجود ہیں، ان سب کے محرک جو قوا ہیں وہ ان 2 الفاظ ملک و شیطان کے وجود میں مجسم ہیں۔ سعادت اسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لایا جاوے اور اس کو حاضر و ناظر یقین کیا جاوے، اور اس کی عین موجودگی کا تصور دل میں دیکھ کر، دل میں رکھ کر ہر ایک بدی و ناراستی سے پرہیز کیا جاوے۔ یہی بڑی دانش و حکمت ہے، اور یہی معرفت الہی کے سیراب کرنے والا شیریں سوتا ہے جس سے اور جس کے لیے اہل اللہ ایک ریگستان کے پیاسے کی طرح آگے بڑھ کر خوش مزگی سے پیتے ہیں، اور یہی وہ آب کوثر ہے
جو مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اپنے اولیاء اصفیاء کو پلاتا ہے۔ مومن چونکہ خدا تعالیٰ کی معرفت کا محتاج ہے اور ہر کوئی اس کی طرف نظر اٹھائے دیکھ رہا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی یہ دروازہ پورے طور پر کھولا ہوا ہے۔ جو انسان اس راہ میں کوشش کرے گا تو در رحمت اس پر کھلتا جاوے گا۔ دنیا میں بیانت ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، پر ایسی چیزوں کی دریافت کے لیے سرگردان ہونا کون سی عقل مندی ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی تحقیق انسان نے پورے طور سے کر لی ہے؟ جو چیز اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے چندہ مفید نہیں سمجھی، وہ پورے طور پر انسان پر منکشف بھی نہیں ہوتی۔ بس جو ہر ایک چیز کو دریافت کرنا چاہتا ہے وہ خدا بننا چاہتا ہے۔ جس راہ پر انسان پہنچ نہیں سکتا چاہیے کہ اسے چھوڑ دے۔ انسان کو جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اس پر قانے رہے۔ اگر یہ توقع رکھے کہ آسمان کے درخت کا پھل آوے تو میں کھاؤں، حالانکہ اس کا ہاتھ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا، تو وہ مجنون ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں یہ قوا پیدا کر دے کہ آسمان تک پہنچ سکے تو کچھ مذائقہ نہیں کہ وہ آسمان ہی کے پھل کھاوے۔ فرمایا گناہ سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ تو بالکل نہیں کہ عیسائیوں کی طرح ایک کے سر میں درد ہو تو دوسرا اپنے سر میں پتھر مار لے اور پہلا کا درد سر دور ہو جاوے۔ دراصل انسان کا حد اعتدال سے گزر جانے ہی گناہ کا موجب ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ بات پھر عادت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ سوال کہ یہ عادت کیوں کر دور ہو سکتی ہے، اکثر لوگوں کا اعتقاد ہے کہ یہ عادت دور نہیں ہو سکتی، اور عیسائیوں کا تو پختہ یقین و ایمان ہے کہ عادت یا فطرت ثانیہ ہرگز دور نہیں ہو سکتی اور نہ بدل سکتی ہے۔ مسیح کے کفارہ کو مان کر بھی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ سے بے-تباہ نفرت کرنے لگ جائے، نہیں، البتہ اس کفارے کے تو فعل اخروی عذاب سے نجات پا جائے گا۔ یہی اعتقاد ہے جو رکھنے سے انسان خلی و رسن ہو کر بدکاریوں اور ناسزاوار امور میں دل کھول کر ترقی کرتا ہے۔ ہماری جماعت کو اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ ذرا سا گناہ خواہ کیسے ہی صغیرہ ہو، جب گردن پر سوار ہو گیا تو رفتہ رفتہ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ طرح طرح کے عیوب مخفی رنگ میں انسان کے اندر ہی اندر ایسے رچ جاتے ہیں کہ ان سے نجات مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان جو ایک عاجز مخلوق ہے اپنے شامت اعمال سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور کبر اور رعونت اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے راہ میں جب تک انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نہ سمجھے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ کبیر نے سچ کہا ہے، بھلا ہوا ہم نیچ بے ہر کو کیا سلام، یہ ہوتے گھر اونچ کے ملتا کہاں پکوان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم چھوٹے گھر میں پیدا ہوئے، اگر عالی خاندان میں پیدا ہوتے تو خدا نہ ملتا۔ جب لوگ اپنی اعلیٰ ذات پر فخر کرتے تو کبیر اپنی ذات بفندہ پر نظر کر کے شکر کرتا۔ پس انسان کو چاہیے کہ ہر دم اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا ہیٹھ ہوں، میری کیا ہستی ہے۔ ہر ایک انسان حق کتنا ہی عالی نسب ہو، مگر جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا باہر نہ وہ کسی نہ کسی پہلو میں بشرطے کہ آنکھ رکھتا ہو تمام کائنات سے اپنے آپ کو ضرور بے ضرور ناقابل اور ہیٹ جانے گا۔ انسان جب تک ایک غریب و بے کس بڑھیا کے ساتھ وہ اخلاق نہ برتے جو ایک اعلیٰ نسب عالی جائے انسان کے ساتھ برتتا ہے، یہ برتنے چاہیے، اور ہر ایک طرح کے غرور و رعونت و کبر سے اپنے آپ کو نہ بچاوے، وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس قدر نیک اخلاق ہیں، تھوڑی سی کمی بیشی سے وہ بد اخلاقی میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنے مخلوق کی بلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی دعا۔ جب کوئی شخص بکا وزاری سے اس دروازے میں داخل ہوتا ہے تو مولا کریم اس کو پاکیزگی و طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بے جا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے۔ کیا سبب ہے کہ انسان باوجود خدا کو ماننے کے بھی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا؟ در حقیقت اس میں دہریت کی ایک رگ ہے، اور اس کو پورا یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتا، ورنہ اگر وہ جانتا کہ کوئی خدا ہے جو حساب کتاب لینے والا ہے اور ایک آن میں اس کو تباہ کر سکتا ہے تو وہ کیسے بدی کر سکتا ہے؟ اس لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا درا حالے کہ وہ مومن ہے، اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا درا حالے کہ وہ مومن ہے۔ بد کرداریوں سے نجات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ یہ بصیرت اور معرفت پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کا غضب ایک ہلاک کرنے والی بجلی کی طرح گرتا اور بزم کرنے والے آگ کی طرح تباہ کر دیتا ہے۔ تب عظمت الہی دل پر ایسی مستولی ہو جاتی ہے
کہ سب افعال بد اندر ہی اندر گداز ہو جاتے ہیں۔ پس نجات معرفت میں ہی ہے، معرفت ہی سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے سب سے اول معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ محبت کے زیادہ کرنے والی دو چیزیں ہیں، حسن اور احسان۔ جس شخص کو اللہ جل شانہ کو حسن اور احسان معلوم نہیں، وہ کیا محبت کرے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ، الاعراف آیت 41۔ یعنی کفار جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ مفسرین اس کا مطلب ظاہری طور پر لیتے ہیں، مگر میں یہی کہتا ہوں کہ نجات کے طلبگار کو خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے شدر بے مہار کو مجاہدات سے ایسا دبلا کر دینا چاہیے کہ وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ جب تک نفس دنیاوی لذائذ و شہوانی حظوظ سے موٹا ہوا ہے، تب تک یہ شریعت کی پاک راہ سے گزر کر بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی لذائذ پر موت وارد کرو اور خوف و خشیت الہی سے دبلے ہو جاؤ، تب تم گزر سکو گے، اور یہی گزرنا تمہیں جنت میں پہنچا کر نجات اخروی کا موجب ہوگا۔